रहीम कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस सीरीज़ के लेक्चर नंबर 32 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्राइज प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आज के कंटेंट्स भी हमारे यही हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आया इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या है, और उसके बाद देखेंगे अगर इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, उनके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आया इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या है। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज इंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is a computer software used to satisfy the need of an organization rather than an individual user. Basically, enterprise software जिसे ES सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एक ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उसको डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड या रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स बिजनेस, स्कूल्स, इंटरेस्ट बेस्ड यूज़र ग्रुप्स, क्लब्स, चैरिटीज़ एंड गवर्नमेंट्स। अब इन इदारों में या ऑर्गेनाइजेशन में वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जैसे कोई बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, या कोई इंटरेस्ट बेस ग्रुप्स, चैरिटीज़ के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जो इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है वो किसी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, बल्कि एक ऐसे इदारे के लिए जिसमें बहुत सारे नेटवर्क्स या बहुत सारे नोड्स जो हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, किस पर्पज़ के लिए इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। The goal of enterprise software is to enable the activities of large organizations supporting a wide range of different user roles. Basically इसका जो पर्पज़ है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन तमाम एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना जो कि डिफरेंट यूज़र रोल्स के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उनको सपोर्ट करना है। बट हमें इसके मेजर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है सेंट्रलाइजेशन। इंस्टेड ऑफ मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स आर सेवरल आइसोलेटेड एप्लीकेशंस, ओनली वन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। देयर इज ओनली वन कॉमन अप टू डेट डेटाबेस टू विच ऑल एम्प्लॉयज हैव एक्सेस। As a result, there is no duplication of data. Centralization का जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो कि इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में है कि उस इदारे के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉमन एक इंटरफेस या एक यूँ कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज जो है इंटरफेस वो प्रोवाइड करता है तमाम इंडिविजुअल्स के लिए या तमाम सब ऑर्गेनाइजेशंस जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और इसके बाद एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर को अप टू डेट या कनेक्ट किया जाता है उस डेटाबेस के साथ, जिसके बाद फिर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ या डिफरेंट सब ऑर्गेनाइजेशन उस कॉमन डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा नहीं होता। वजह ये होता है कि एक ही कॉमन सॉफ्टवेयर है, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है उस इदारे का। अब जिस तरह से एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर जो नादरा का ऑफिस है, नादरा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नादरा के जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं उसको इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ओवरऑल पाकिस्तान एक कॉमन एक सेम इंटरफेस सबके लिए वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके ज़रिए डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट जो यूज़र हैं वो एक कॉमन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके उसके डेटाबेस से डाटा को एक्सेस भी कर सकते हैं। और जिसका रिज़ल्ट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होने की वजह से उस इदारे के लिए जो रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन है वो नहीं होती।
سیکنڈ جو ایڈوانٹیجز ہمیں ملتا ہے وہ ہے پروسیس آپٹمائزیشن. فرسٹ, internal company process and workflows are examined in detail. اب اس میں جو اس کمپنی کے انٹرنل جو پروسیس ہیں یا اس کا ورک فلو ہے، کیسے ورکنگ یا ایگزیکیوشن ہو رہی ہے، کیسے ڈیٹا ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے، وہ ان کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے. They are observed, analyzed and potential improvements are filtered out. اب اس کا جو بینیفٹ ہے اس ڈیٹا کو، اس کے ورک فلو کو انالائز بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر کس طرح سے جو امپروومنٹ ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں. ان سب کی ڈیٹیل وہاں سے اس کو انالائز یا آبزرو کیا جا سکتا ہے. Existing errors are uncovered accordingly and eliminated by the new software. اگر اس دوران کچھ ایسے ایمبیگوٹیز یا ایررز ہیں تو اس کے اکارڈنگلی اس کو جو ہے وہ نیا سافٹ ویئر کے اکارڈنگلی ہم لوگ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں یا اس کو مرج کر سکتے ہیں تاکہ ان ایررز کے اوپر اوور کم کیا جا سکے. نیکسٹ جو ہمیں ایڈوانٹیج ملتا ہے وہ ہے ٹائم اینڈ ایرر minimization and increase efficiency. اس کا مطلب کیا ہے؟ The administrative and organizational effort is kept low through the general standardization of the organization and process. اب اس کے اندر جو ہے اس ادارے کے لیے جو ہمیں سب سے امپورٹنٹ بینیفٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارے جو ایررز ہیں وہ منیمائز ہو جاتی ہیں، اور جو ہے اگر ایرر منیمائز ہو جاتی ہیں اور ود ان ٹائم یا کم ٹائم کے اندر جو پروسیس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس ادارے کے لیے، تو اس ادارے کی جو سسٹم کی ایفیشنسی ہے وہ بیسیکلی انکریز ہو جاتی ہے. دس رزلٹ از ان ہائی لیول آف ٹائم سیونگ، جس سے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے. In addition, the error rate and the source of errors are minimized because all the data is recorded in a common database. تو جتنا ورک فلو ہو رہا ہے اس ادارے کے لیے جتنا ان پٹ ہو رہا ہے، جتنا آؤٹ پٹ ہو رہا ہے، اس کو ورک فلو کہتے ہیں. وہ ایک کامن ڈیٹا بیس سے ہو رہا ہے. تو کامن ڈیٹا بیس سے ڈیٹا کو جو ایرر ریٹ ہیں اس کو جو ہے وہ ڈی بگ بھی کیا جا سکتا ہے، مانیٹر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اوور کم بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے جتنے جو ریسورسز ہیں اس کامن ڈیٹا بیس سے جڑے ہوتے ہیں ان سب کو ایک ہی سنگل پلیٹ فارم یا سنگل سافٹ ویئر سے جو ہے وہ مانیٹر کیا جا سکتا ہے. In the long run, enterprise software contributes to increasing business success. اب اس کا اوورآل جو بینیفٹ ہے اس ادارے یا اس آرگنائزیشن کا جو بزنس جو ہے اس کو بیسیکلی انکریز کیا جا سکتا ہے، اس کی کامیابی میں اہم رول ادا کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ اس کا جو ایڈوانٹیج ہے اوورآل ویو. An overall view is provided at all time. ہر ٹائم جو ہے اوورآل جو ویو ہے اس آرگنائزیشن کا، جس طرح سے ایگزامپل ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے نادرا کی، تو نادرا کا جو اوورآل ویو ہے کہ کسی بھی اسپیسیفک ڈیٹ یا ٹائم میں آپ اس کا جو ہے ورک فلو چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے جو ہیں رجسٹریشن ہوئی ہے، کتنے جو پرنٹڈ فارم میں کارڈ ہیں، کتنے جو اس کو ڈیلیورڈ ہو چکے ہیں، کتنا پینڈنگ ہے، کتنے پروسیسنگ ہیں. وہ ایک ہی سکرین کے اوپر آپ اس کو مانیٹر یا اوور آل ویو آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹا از اپ ٹو ڈیٹ، ریلائبل اینڈ کمپلیٹلی ریٹریویبل اینڈ کین دیئر فور بی ویوڈ بائی آل دا امپلائیز ایٹ اینی ٹائم. اس ادارے کے اندر ورک کرنے والے جتنے بھی امپلائیز ہیں، سب ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنی بھی نمبر آف برانچز ہیں، سب اس کا اوور ویو دیکھ سکتے ہیں اور اسے اپ ٹو ڈیٹ ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. انٹرپرائز سافٹ ویئر اور سسٹمز آر آلسو آفر اسٹینڈرڈائزڈ اینڈ سمپلیفائڈ ایویلیوشن آپشن. اس کے اندر ڈفرینٹ اوورآل ویو آپ سنگل اسکرین کے اوپر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سسٹم کے لیے ایویلیویٹ کرنا تو یہ زیادہ پاسبل ہے. نیکسٹ اس کا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے آپٹیمائزڈ ویئر ہاؤس مینجمنٹ. With the help of enterprise software and integrated warehouse management, your inventory is also up to date. تو اس ادارے کے لیے جو ویئر ہاؤس ہوتے ہیں
جہاں انوینٹری یا باقی جو ریسورسز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل the optimal order quantity and delivery time can be determined precisely. اب اس کے ذریعے جو optimal آرڈر ہیں کتنے رجسٹریشن یا کتنے بھی آرڈر ہوئے ہیں یا کتنی ڈیلیوری یا پینڈنگ پروسیسنگ ہے سب آپ جو ہے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو اس سے جو ویئر ہاؤس کی مینجمنٹ ہے وہ بڑا ایزی ہو جاتا ہے. ریپیٹ آرڈر آر آلسو پلیسڈ ان گڈ ٹائم ریزلٹنگ ان فاسٹ ڈیلیوری ٹائم. جس سے آرڈر کی جو ریپیٹیشن ہے ایک ود ان ٹائم جو ہے اس کو ڈیلیور ہونا یا ڈیلیوری جو ٹائم ہے وہ فاسٹر ہونا، یہ سب جو ہے وہ ویو اور مینج کیا جا سکتا ہے. اب انٹرپرائز سافٹ ویئر کسی ادارے کے لیے جہاں اتنا بینیفٹ جو ہے وہ ہو رہا ہے وہاں اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج وہ کیا ہے؟ بیسیکلی دا انٹروڈکشن آف دا انٹرپرائز سافٹ ویئر از ایسوسیٹیڈ ود دا ہائی فائنینشیل اینڈ ٹائم ایکسپینڈیچر. تو اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو ڈیزائن کرنے میں یا اس کو ایسوسیٹ کرنے میں فائنینشیل بھی چاہیے اور ٹائم ایکسپینڈیچر وہ بھی ضروری ہے، یعنی ٹائم بھی چاہیے. دا سافٹ ویئر از tailored exactly to your needs and the employees are specially trained. اب آپ کی اس ادارے کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے سکسیس میں یا اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹلی میٹ کرنے کے لیے اس ادارے کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی ویل ٹرینڈ ہی ہونے چاہیے کہ کس طرح سے اس کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور مینج کیا جا سکتا ہے. آف کورس سافٹ ویئر آف دس سائز آلسو requires regular maintenance and constant further development. اب اس کی جو ریگولر جو مینٹیننس ہے سافٹ ویئر کی اور اس کے بعد جو فردر اس کی ڈیولپمنٹ ہے یا پائلٹ ہم لوگ امپلیمنٹیشن کے لیے، کیونکہ اس آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ نئے پروجیکٹس بھی لانچ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو ڈیولپمنٹ کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. اس کو مینٹین کرنا وہ بھی اپ ٹو ڈیٹ اور امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے. The cost can be deterrent for many of companies at first. اب ڈفرینٹ کمپنیز کے لیے جو فرسٹ ٹائم اس کی کاسٹ ہے اس سافٹ ویئر کو افورڈ کرنا وہ بھی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. In the long run, however, the increasing benefits of the efficient process planning at all levels and departments outweigh this. However, the implementation of the software should only be accomplished or accompanied by experienced IT specialist. No doubt لانگ ٹرم کے لیے اس کے بینیفٹس بڑھانے کے لیے اس کی پلاننگ بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے اکارڈنگلی، اور اس کی امپلیمنٹیشن اور سافٹ ویئر کی اپڈیشن کے لیے جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ایک تو ویل ٹرینڈ ہونے چاہیے اور ویل ایکسپیرینسڈ ہونے چاہیے سافٹ ویئر کو مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اسمال آرگنائزیشن کے لیے زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا. اس کو بڑی لانگ اور ہیوج آرگنائزیشن کو مینیج کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.